حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم سے ایک صحرا میں چھوڑ کر آ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ بہت دیر بعد اس دنیا میں تشریف لائے تھے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تھے، مگر اتباع حکم الہی لازم تھی۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو لے کر ایک صحرا نامی وادی میں پہنچے، جسے وادی فاران کہا جاتا ہے۔ وہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی کھانے کا سامان اور نہ ہی پانی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر توکل رکھ کر اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر واپس آ گئے۔ 2 دن کی شدید بھوک اور پیاس جب برداشت سے باہر ہو گئی تو اللہ نے حضرت اسماعیل کے پاؤں کے رگڑنے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ بس حضرت ہاجرہ نے اس چشمے کے قریب ہی خیمہ نصب کر لیا۔ حضرت ہاجرہ قریب موجود درختوں سے کچھ کھجوریں توڑ کر لاتیں اور ان سے گزر بسر کرتیں۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ یہاں صبر و شکر سے وقت گزارتے رہے۔ ایک دن اسی وادی سے ایک قافلے کا گزر ہوا۔ وہ قافلہ جرہم کے نیک لوگوں کا تھا۔ وہ قافلہ پانی کی تلاش میں تھا۔ جب انہوں نے اس صحرا میں پانی کا ایک چشمہ دیکھا اور دیکھا کہ قریب ایک عورت اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے، تو انہوں نے قریب آ کر پانی لینے کی اجازت مانگی اور پھر وہیں رہنے لگے۔ یوں اس صحرا نما وادی میں لوگ بسنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار اس جگہ پر آتے، اپنی بیوی اور بچے کو مل کر واپس چلے جاتے۔ بنی جرہم کے لوگ جو وہاں آباد ہوئے تھے، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو بہت عزت و احترام دیتے تھے۔ بس یوں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور اس جگہ پر مکہ شہر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہایت خوبرو، خوش اخلاق اور خوبصورت شخص تھے، جو دکھنے میں ہی اعلیٰ نسب کے لگتے تھے۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، جس کا آپ کو گہرا صدمہ پہنچا۔ بس آپ نے اپنے والد کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا، مگر قبیلہ بنی جرہم کے لوگوں نے آپ کو اپنے پاس رہنے کی درخواست کی اور آپ کی شادی ایک خوبصورت خاتون جس کا نام عمارہ بنت سعید تھا ان سے کروا دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں تھا، اس لیے آپ اور آپ کی بیوی بمشکل گزارا کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام معمول کے مطابق اپنے اہل و عیال کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمارہ نے دروازہ کھولا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آپ حضرت اسماعیل کے والد ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی خیریت دریافت کی اور پوچھا کہ تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ عمارہ نے جواب دیا کہ ہمارا گزر بسر بہت مشکل ہوتا ہے، کئی دفعہ فاقہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رہن سہن کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم بدحالی میں گزارا کر رہے ہیں اور زندگی سختی سے کٹ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمارہ کی گفتگو کو غور سے سنا اور فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اس سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکٹ اچھی نہیں ہے، اس لیے اسے بدل ڈالو، اور پھر آپ وہاں سے چلے گئے۔ بس شام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا یہاں؟ حضرت عمارہ نے جواب دیا، جی ہاں، ایک بزرگ آئے تھے جو آپ کی خیریت پوچھ رہے تھے اور ہمارے گزر بسر کے متعلق پوچھ رہے تھے، تو میں نے انہیں ہمارے رہن سہن کے متعلق بتایا کہ ہماری زندگی کتنی تنگ دستی سے کٹ رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا انہوں نے کوئی نصیحت کی ہے؟ حضرت عمارہ نے کہا، جی، انہوں نے کہا ہے کہ اپنے خاوند کو کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل ڈالو۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام خاموش ہو گئے اور کچھ دیر بعد فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے، اور گھر کی چوکٹ بدل لینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیوی اچھی نہیں ہے بلکہ ناشکری ہے، اسے بدل لو۔ بس حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور تنہا رہنے لگے۔ اس واقعے کے کچھ دیر بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ کسی نیک اور شکر گزار بیوی کو اپنے گھر لے آئیں جو دکھ درد میں ان کی ساتھی بنے۔
پس بنی جروم کے لوگوں نے آپ کو ایک نیک صفت اور شکر گزار عورت جس کا نام رالا تھا ان سے شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رالا سے شادی کر کے اسے اپنے گھر لے آئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اور دروازے پر دستک دی اور کہا کہ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ رالا نے سمجھا کہ شاید یہ بزرگ کوئی مسافر ہیں، تو رالا نے کہا کہ آپ میرے مہمان خانے پر تشریف لائیں اور مہمان نوازی کا موقع دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ رالا نے نہایت ادب سے عرض کیا کہ وہ ہمارے لیے اللہ کی زمین سے رزق تلاش کرنے نکلے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی رالا سے پوچھا کہ تمہارا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ بی بی رالا نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، ہم بہت اچھے سے گزر بسر کر رہے ہیں، ہم خوشحال ہیں۔ اور پھر وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ گھر میں کچھ غلہ یا گندم موجود ہے؟ تو بی بی رالا نے کہا کہ اگر آپ کو زیادہ راہ کے لیے تو میں انتظام کر دوں گی انشاءاللہ۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ان کے کھانے پینے میں برکت ڈال دے، اور بی بی رالا سے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اسے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ تمہاری چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کی ہمیشہ حفاظت کرنا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی اور پوچھا کہ آج کوئی گھر میں آیا تھا؟ بی بی رالا نے تمام واقعہ اپنے شوہر سے بیان کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تمام واقعہ سن کر مسکرائے اور بی بی رالا سے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے اور اپنی چوکھٹ کی حفاظت سے مراد تم ہو، یعنی میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں کیونکہ تم ایک نیک بیوی ہو۔ بی بی رالا ایک صبر و شکر والی نیک صفت خاتون تھیں جو ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رکھتی تھیں۔ پس بی بی رالا سے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے اور ایک بیٹی عطا فرمائیں، اور اللہ نے آپ کے مال اور اولاد میں بہت برکت عطا فرمائی، اور آپ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا کیدار تھا، اور اسی کیدار کی نسل سے ایک قبیلہ قریش وجود میں آیا، جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس اس دنیا میں ظہور پذیر ہوا۔ پس یہ واقعہ ہمیں یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔